السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی؟ آ رہی ہے آواز؟ جی بھائی آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ اسکرین شیئر ہو جاتی ہے، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا پہلے ہم پڑھ چکے تھے، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ریسورسز آف اورینٹلزم، اور ریسورسز آف اورینٹلزم میں ہم نے پہلا جو ریسورس تھا، پہلا جو ذریعہ تھا استشراق کے پھیلانے کا یا استشراق سے اپنے ایمز اور گولز کو حاصل کرنے کا، وہ تھا بکس، کتابیں۔ یا اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹ ہم نے ٹرانسلیشنز پڑھا کہ ٹرانسلیشنز کے ذریعے سے وہ اپنے اورینٹلزم کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہم نے نیوز پیپر، میگزینز اور مختلف قسم کے رسالے اور جرائد کے ذرائع سے وہ اورینٹلزم کے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ نمبر 4 آج جو ہمارا پوائنٹ ہے ریسورسز آف اورینٹلزم کے اندر، وہ ہے سیمینارز اینڈ کانفرنسز۔ سیمینارز اور کانفرنسز اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جو نان مسلمز ہیں، جو مستشرقین ہیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، وہ اسلامک نالج کو حاصل کرتے ہیں، اسلامک ٹیچنگز کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد وہ اسی اسلامک ٹیچنگز کے اندر ڈاؤٹس اور آبجیکشنز کو ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں، کانفرنسز کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ وہ انہی کے ممالک، انہی کے کنٹریز میں ہوتی ہیں۔ اور ان کانفرنسز کے ذریعے سے وہ جو مسلمان ذہین لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ، وائز قسم کے، کیپیبلٹی، صلاحیتوں والے لوگ ہیں، ان کو ان کانفرنسز اور سیمینارز کے اندر دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کے اندر شریک ہوں، اور ان کے جتنے بھی اس کے اندر اخراجات آتے ہیں وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ ویزے کے ہوں، فلائٹ کے ہوں، کھانے پینے کے ہوں، وہاں پہ رہنے کے ہوں، یہ سارے وہ خود ادا کرتے ہیں، پے کرتے ہیں۔ لیکن بلاتے کس کو ہیں؟ مسلمانوں میں سے ہر قسم کے مسلمانوں کو دعوت نہیں دیتے، صرف ان چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ نوجوان ینگسٹرز ہوں یا پروفیسر ٹیچرز ہوں، ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو ذہین ہوں، وائز ہوں، جو ان کے کام آ سکیں۔ وہ پھر ان کانفرنسز کے اندر آ کے جو مختلف قسم کے لیکچر سنتے ہیں، مختلف قسم کے جو ان کے انہوں نے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں اسائنمنٹس، ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر خیالات کے اور افکار کی جو لسی ہے وہ مغربی ہو جاتی ہے، اور وہ مکس ہو کر پھر واپس دوبارہ آتے ہیں۔ اور ان وائز اور ذہین لوگ پھر جب اپنے غلط خیالات اور افکار کے ساتھ وہاں سے واپس آتے ہیں تو مسلمانوں کو خراب کرنا، ان کے خیالات اور کنسیپٹس کو خراب کرنے کے لیے اب نان مسلمس کو زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ اپنے ہتھیار یہاں پر بھیج چکے ہوتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ خود یہاں پر مسلم کنٹریز میں آئیں یا مسلمانوں کے پاس پہنچیں، وہ مسلمانوں ہی کو استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں ہی کے خلاف۔ مسلمانوں ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور یہ جو لوگ جاتے ہیں ان کانفرنس سیمینارز کو، جو لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہاں اب یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہاں سے یہ لوگ مرغوب ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر سے، ویسٹرن لوگوں کی پرسنالٹی سے، ان کے نالج سے، اور وہاں سے متاثر ہو کر یہ واپس آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بندہ کسی سے متاثر ہو جائے وہ پوری طرح اب اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے،
تو ہمیں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر ہونا پڑے گا. متاثر ہوں گے تو پھر ہم نمونہ بھی سمجھیں گے. جب نمونہ سمجھیں گے تو اس کے اپنی لائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت و طریقوں کو اپلائی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر متاثر ہی نہیں ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے, تو آپ علیہ السلام کی مبارک سنتیں آنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں, مشکل ہو جائے گا. اسی طرح یہ لوگ وہاں پر جا کر ویسٹرن لوگوں سے, ان کے نالج سے, ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے نالج کو بھی لیتے ہیں, ان کے کلچر, ان کی لینگویج, ان کی سویلائزیشن کو اپنے ملک میں آ کر اپلائی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں. اس طرح یہ ٹاسک جو ہوتا ہے نان مسلمس کا, اورینٹلزم کا ٹاسک, وہ پورا ہو جاتا ہے. چند میں نام لوں گا, آپ ناراض نہ ہوں, صرف چند لوگوں کے نام, دو لوگوں کے میں ایسے نام دوں گا جو اس اورینٹلزم کا شکار ہو چکے ہیں, اور نان مسلمز ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ہماری ایک کلاس ہے, یہ کوئی جنرل کلاس نہیں ہے جس کے اندر ہر قسم کو دعوت دی جائے. یہ ایک سلیبس ہے جو تیار کیا گیا ہے, اور اس کو ہم الحمدللہ شروع سے آخر تک پڑھیں گے. تو یہ ایک کلاس ہے. تو اگر آپ میرے اوپر, یعنی ہم نے شروع سے کئی کلاسز لیکچرز آپ لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور اس کو پڑھا, آدھا سلیبس تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہمارا ایک آپس کے اندر کانٹیکٹ اور تعلق بن چکا ہے. اس کی بنیاد پر ایک نام میں لیتا ہوں, وہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب. بڑے ہیں اور نالج رکھتے ہیں, اچھے انسان ہیں, مسلمان ہیں. لیکن دیکھیں, صرف اچھا انسان ہو جانا اور مسلمان ہو جانا, مسئلہ یہاں پر کس کا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اسلام کا, کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. اب اسلام سے دور کرنے کے لیے چاہے جو بھی آ جائے وہ ہمارا کیا ہے؟ اینیمی ہے, ہمارا دشمن ہے. ہم اس کو اپنا محسن نہیں سمجھ سکتے. ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اس کی عزت کریں گے. لیکن اگر وہ ہمارے سے ہمارا اسلام چھیننے لگا ہے, ہمارا اسلام لے کر جانے لگا ہے, کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بیسک اور واحد جو ٹکٹ ہے, جو ضروری ہے, جس کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا جنت میں, وہ اسلام کا ٹکٹ ہے. اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اب اگر کوئی اسلام ہی ہمارے سے کھینچنا چاہ رہا ہے, ہمارے کنسیپٹس کو, اسلامک کنسیپٹس کو خراب کرنا چاہ رہا ہے, چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہے, تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو آج کل یہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, مثال کے طور پر ان کے کنسیپٹس یہ ہیں کہ داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے داڑھی کا ثبوت ملتا ہے. اور عورت جو ہے وہ پردے کے اندر اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے. یا پھر میوزک جو ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے, میوزک انسان کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ کو دی. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کی, جو بالکل اسلامک ٹیچنگز کے, اسلامک نالج کے, قرآن اور حدیث کے بیسک رولز کے خلاف ہیں. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے, ہمیں اٹینٹیو رہنا ہے. اچھا, ایک اور نام ہے ڈاکٹر فرد ہاشمی کا. یہ ایک عورت ہیں, مستورہ ہیں, اور ان کی الہدا انٹرنیشنل کے نام سے ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے. تو ان کی ایک ایگزامپل غلط کنسیپٹ کی ہے کہ اگر کسی مسلمان سے نماز فوت ہو جائے, فرض نماز رہ گئی ہو, اب اس کی قضا نہیں ہے, بس توبہ اور استغفار کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی, قضا کرنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بالکل ثابت ہے احادیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے, کہ نماز اگر کسی کی فوت ہو جائے تو اس کی قضا اسے کرنی پڑے گی مرنے سے پہلے جتنی ہو سکیں گی. اور اگر مر چکا ہے تو اس کا فدیہ دینا ہے, ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی. ہاں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو اور بات ہے. توبہ اور استغفار اپنی جگہ. تو یہ 2 نام میں نے دی آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پر, اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے, ہمیں اٹینٹیو رہنا ہے, ہمیں آس پاس دیکھنا ہے کہ صحیح کون ہے. کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا اپنے ایک لیکچر کے اندر کہ صحیح عالم کی پہچان کیسے ہوگی, صحیح عالم کی شرائط کیا ہیں, ہمیں کس کو صحیح عالم سمجھنا چاہیے, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر کوئی لیکچر آپ میں سے کسی کا رہتا ہے تو وہ سن لے. لیکن فی الحال ان 2 ناموں سے یہی مقصود ہے کہ ہمیں اٹینٹیو رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے, آس پاس نظر رکھنی ہے. دین کا علم کس سے سیکھنا ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. جب ہم دنیا کے معاملے کے اندر, دنیا کے کسی کام کے اندر, مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, بڑی ہوشیاری دکھائے گا, وائز بنے گا, انٹیلیجنٹ بنے گا, ادھر ادھر سے مشورے کرے گا, دیکھے گا کہ بھئی کون سی یونیورسٹی میں مجھے جانا چاہیے, ایسا نہ ہو میرا پیسہ ضائع ہو, میرا وقت ضائع ہو, میرا سال ضائع ہو جائے. بہت احتیاط کرے گا. اسی طرح کہیں جاب کرنی ہے, کہیں کوئی بزنس شروع کرنا ہے, ہر کام میں ہم بہت ذہین بنتے ہیں. اسی طرح دین کے معاملے میں ہمیں بھولا نہیں بننا. ہمیں
ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے دے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے ہمارا قرآن جو ہمارا سلیبس ہے ہم سے چھین کر لے جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا اسلام جو ہمارا ٹکٹ ہے جنت میں جانے کے لیے وہ ہمارے سے کوئی چھین کر لے جائے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ چوتھا ریسورس ہے، ذریعہ ہے اورینٹلزم کا، جس کے ذریعے سے نان مسلمز ہمارے خلاف اس کو اپنا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کس کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں؟ استشراق کے ذریعے ہمارے اسلامک نالج اور ٹیچنگز کے اندر ڈاؤٹس اور آبجیکشنز کو ڈالنے کے لیے۔ پانچواں ریسورس ہے انسائکلوپیڈیا۔ دیکھیں یہ آپ بورڈ پہ بھی دیکھیں، انسائکلوپیڈیا، یہ پانچواں ذریعہ ہے کس کا؟ اورینٹلزم کا۔ اب ہم جتنے بھی تھیسز ہم لکھنے ہوتے ہیں بکس کے اوپر، سرچز ہوتی ہیں، ریسرچ ہوتی ہیں، پی ایچ ڈی کا ایک پورا ٹاپک ہوتا ہے جس کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اب اس کے اندر ہماری پہنچ زیادہ سے زیادہ کہاں تک ہو سکتی ہے؟ انسائکلوپیڈیا تک ہو سکتی ہے۔ بس گوگل پہ کلک کیا، انسائکلوپیڈیا کھولا، ہر قسم کا نالج وہاں پہ موجود ہے۔ اب ان انسائکلوپیڈیاز کے ذریعے سے نان مسلمز اورینٹلزم کے آبجیکٹیوز اور ایمز کو حاصل کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ انسائکلوپیڈیا بھی اس میں سے ایک ریسورس اور ذریعہ ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسائکلوپیڈیا کے اندر، کیونکہ ابھی ہم نے کسی بھی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنی ہو، چاہے اسلام ہی سے متعلق ہو، قرآن اور حدیث سے متعلق ہو، اس کے بارے میں نالج ہمیں انسائکلوپیڈیا میں ملے گا۔ اور انسائکلوپیڈیا وہ بنایا ہوا کس کا ہوگا؟ نان مسلمز کا۔ اب نان مسلم اسلامی تعلیمات کو کہاں سے حاصل کیا، کس نیت سے حاصل کیا؟ استشراق کی نیت سے حاصل کیا، اور ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات ڈالنے کی نیت سے حاصل کیا۔ اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں بڑے مزے سے، اور یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو پڑھتے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان انسائکلوپیڈیا کو پڑھیں نہ، صرف مقصد دو باتیں مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم مسلمانوں کو خود ہر میدان کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر اتنی محنت کرنی چاہیے کہ وہ نان مسلمز کے محتاج نہ رہیں، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو، ایجوکیشنل سسٹم کی فیلڈ ہو، پولیٹیکل کی فیلڈ ہو، اکانومی کی فیلڈ ہو، بزنس کی فیلڈ ہو، اور اسی طرح انسائکلوپیڈیا کی فیلڈ ہو۔ ہمارے مسلمان خود اپنا صحیح اسلامک بیسس کے اوپر اسلامک ٹیچنگ کا انسائکلوپیڈیا بنائیں، تاکہ مسلمان جب تحقیق کرنے لگیں، سرچ اور ریسرچ کرنے لگیں، بکس لکھنے لگیں، ناولز لکھنے لگیں، تو ان کی پہنچ مسلمانوں کے انسائکلوپیڈیا تک ہی ہو، نان مسلمز کے غلط نالج والے انسائکلوپیڈیا تک نہ ہو، تاکہ ہمارے کنسیپٹس، ہمارے افکار و خیالات محفوظ رہ سکیں اور ان کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہ ڈال سکے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ ہم نے ایک لیکچر میں بات کی تھی، غالباً اس لیکچر کا ٹاپک تھا کامیابی کیا ہے، یا کامیابی اور فطرت، اس طرح کا کوئی ٹاپک تھا۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان اللہ یحب معالی الامور، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ ایکسیلنس، اسلام ایکسیلنس کو پسند کرتا ہے، ایکسیلنٹ ہونا چاہیے ہر فیلڈ کے اندر۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو فرسٹ نمبر کو اسلام پسند کرتا ہے، چاہے وہ پیپرز ہیں تو ہمیں فرسٹ آنا ہے، گیم ہے تو ہمیں ون کرنی ہے، اور ریس ہے تو ہمیں جیتنا ہے، ہر قسم کے معاملے کے اندر ہمیں فرسٹ آنا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا کے معاملے میں ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس اپنے انسائکلوپیڈیا ہوں، اپنی سرچز ہوں، اپنے ریسرچ ہوں، تاکہ ہم، اچھا اگر ان کے پاس نالج ہے اس کو گین کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم غلط نالج گین کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اسلام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اس بات کو کرنے کا یہ ہے، اگر ہم نے ان کے انسائکلوپیڈیا کو پڑھنا ہی ہے، اگر ہم واقعی محتاج ہیں ہی، اور انہوں نے آئیڈیالوجیکل وار کے ذریعے سے ہمیں اپنا محتاج بنا لیا ہے مختلف فیلڈز میں، تو پھر پڑھ لیں، لیکن کم از کم اس سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، ان کا محتاج بننے سے پہلے، کسی صحیح اور صحیح معتبر عالم سے کم از کم اتنا فرق اور ڈفرینس کرنا تو سیکھ لیں کہ صاف پانی کہاں ہے، گدلا پانی کہاں ہے، نمکین کہاں ہے، میٹھا کہاں ہے، کڑوا کہاں ہے، میٹھا کہاں ہے، اور صحیح کہاں ہے، غلط کہاں ہے۔ کم از کم ہمیں ڈفرینس کرنا آ جائے، اگر نہیں کرنا آتا تو کم از کم اگر ہمیں کہیں کنفیوژن پیدا ہو تو اس کے اوپر اندھی تقلید کے ذریعے سے اس کو ماننے کے بجائے، آنکھیں بند کر کے، عقل اور دماغ کے شعور اور افکار و خیالات کو بند کر کے اس کو ماننے کے بجائے کسی سے پوچھ لیں جس کے پاس اس بات کا صحیح علم اور نالج ہو۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا ایک ریسورس ہے اورینٹلزم کا، جس کو بھی اختیار کرتے ہیں نان مسلمز اختیار کرتے ہیں۔ چھٹا ریسورس ہے جس کے ذریعے سے نان مسلمز اورینٹلزم کے آبجیکٹیوز کو پورا کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا۔ اب مختلف قسم کے ریڈیو چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو کچھ داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا، ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ نان مسلمز ہمارے کیا ہیں؟ انیمی ہے،
اور ہماری ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ جنگ ہو رہی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عقل مند انسان جانتا ہے کہ سامنے والا انسان میرا دشمن ہے اور میری اس کے ساتھ جنگ ہے، اور اب یہ انسان اس کے بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس بات سے بالکل امن میں ہے کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دشمن آپ کو فائدہ پہنچائے اور وہ نقصان نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جتنی فیلڈز میں ہم ان کے محتاج ہیں، الیکٹرانک میڈیا یہ سارے چینلز، اب اس کی ڈیٹیل نہیں ہے بلکہ میڈیا کے اوپر مستقل ایک ٹاپک ہمارے سلیبس میں شامل ہے، آخری لیکچرز میں سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو سلیبس کا آخری لیکچر ہوگا وہ، یا اس سے سیکنڈ لاسٹ ہوگا، تو ڈیٹیل سے اس میں بات کریں گے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم جب ہر چیز کے اندر ویسٹ اور یورپ سے آئی ہوئی چیز کو یوز کر رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ ہمیں نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے نان مسلمس کو جال میں ڈالنے کے لیے ہی یہ چیزیں بنائی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ نان مسلمس صرف مسلمس کا نام کیوں لے رہا ہوں میں، مسلمانوں کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ دوسرے بھی تو مذاہب کے ریلیجنس کے لوگ ہیں، وہ بھی تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا ٹاپک ہے ہمارا مسلمانوں کے خلاف جاری نظریاتی جنگ، اس لیے تو خیر الیکٹرانک میڈیا ایک ان کا ذریعہ ہے، ریسورس ہے، جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے خلاف اورینٹلزم کے آبجیکٹیوز کو پورا کرتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے 6 ریسورسز پڑھے ہیں اورینٹلزم کے. اب ایک تھوڑی سی سمری بیان کرتے ہیں، خلاصہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کا، تاکہ اگر کوئی نیا پارٹیسپینٹ ہے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. بلکہ سمری بیان کرنے سے پہلے چند سوالات کرتے ہیں آپ سے. جی ہاں، تو پہلا سوال، تو پہلا سوال ہے، آپ میں سے کوئی بتائیں، بلکہ میں دیکھ لیتا ہوں پارٹیسپینٹس کون کون ہیں. آپ اتنی دیر میں تیار ہو جائیں کہ سوال آنے لگے ہیں. آسان سے سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ نان مسلمز جو غیر مسلم ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف سب سے بنیادی ایفرٹ ان کی کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف نان مسلمز کی سب سے بنیادی ایفرٹ کیا ہے؟ جی، what is the most basic effort of non-Muslims against the Muslim Ummah؟ جی کون بتائیں گے؟ مسلمانوں کو ان کے بنیادی نظریات اور عقائد سے دور کر دینا. جی ہاں ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ان کے بنیادی عقائد سے دور کر دینا، یعنی اسلام سے مسلمانوں کو ہٹا دینا، یہ ان کی سب سے بیسک ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال ہے، what do you mean by ideological warfare؟ ابھی تک آپ نظریاتی جنگ سے کیا سمجھے ہیں؟ یعنی میں نے جیسے کہا تھا نا کہ یہ ایک نیا ٹاپک ہے، شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ نظریاتی جنگ بھی ہوتی ہے کوئی، آئیڈیولوجیکل وارفیئر بھی اس دنیا میں کسی چیز کا نام ہے. تو ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں نظریاتی جنگ کو یا نہیں. تو آپ بتائیں ابھی تک آپ نظریاتی جنگ کو کیا سمجھے ہیں؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے نظریاتی جنگ؟ جی یہ نظریات کی جنگ ہے. جی اس میں ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کو کے جو بیسک عقائد ہے یا ان کے جو نظریات ہیں ان کو خراب کرنے کی، ان میں شک و شبہات لانے کی کوشش کرتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے شکیل یوسف بھائی؟ نظریاتی جنگ کو کیوں کھیلا جاتا ہے؟ دوسرے قوم کے عقائد اور ان کے کانسیپٹس کو کیوں خراب کیا جاتا ہے؟ اس کے کیا پرپس ہو سکتا ہے؟ دو جنگیں لڑنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو فیلڈ وار ہوتی ہے، جو میدان میں لڑی جاتی ہے، جی اور ایک ہوتی ہے دونوں کا مقصد تو دونوں کا دوسرے کو، اپنے جو اپوننٹ ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے صحیح، اس کا مقصد. بالکل صحیح، تو دوسروں کو نقصان پہنچانا، بالکل. اور اگر مسلمانوں کے خلاف کھیلی جا رہی ہے یہ نظریاتی جنگ یا دوسری جنگ، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسلام میں کامیابی ہے، اگر مسلمان اسلام پر چلتے رہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور نان مسلم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ خود اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنائے. تیسرا سوال یہ ہے، ایک ہم نے یہ لائن پڑھی تھی، محاورہ پڑھا تھا انگلش کا، ٹیک وٹ از پیور اینڈ لیو وٹ از فلدی. اس میں ہم نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے جو بات صحیح ملے اس کو لے لو، جہاں سے جو بات غلط ملے اس کو چھوڑ دو. عربی میں اس کو کہتے ہیں خود ما صفا ودع ما قضا. اب
اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اس سینٹینس کے بارے میں ایک غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ غلط فہمی کیا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات جہاں سے ملے لے لو، غلط بات جہاں سے ملے اسے چھوڑ دو. اس میں ہم غلط فہمی میں کس بات کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے. کون دینا چاہے گا؟ جی 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 بتائیں. میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا، اگر تھوڑا غلط ہو تو وہ اس کے لیے تھوڑا معاف کر دیجیے گا، لیکن ویسے میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ لیکن ہم جو ہیں ہر جگہ سے جس طرح کہ علم لینا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہمیں بات صحیح بتا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ ہمیں 99 باتیں صحیح بتا رہا ہے تو ایک بات جو ہے وہ ہمیں غلط بتا رہا ہے. ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو باقی چیزیں جو ہے ہمیں وہ صحیح بتا رہا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ لینا شروع کرتے ہیں. جی جی بالکل صحیح سمجھے. آپ کی جس آواز طرح کا کہ آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح آپ نے ہمیں ایک ایگزامپل بتائی تھی کہ اگر ہم ایک باؤل لے لیں ایک دودھ کا اور اس کے اندر ایک ڈراپ ہم ڈال دیں زہر کا تو کیا ہم وہ پیئیں گے؟ تو ہم اس کو نا بالکل نہیں پیئیں گے. اسی طرح اگر ہمیں کوئی بہت زیادہ اچھی باتیں بتا رہا ہے لیکن اس کے بیچ میں وہ کوئی ایک ایسی بات بتا رہا ہے جو کہ غلط ہے اور بالکل جو ہے ہماری تھاٹس کو چینج کر سکتی ہے، جس طرح کہ آئیڈیالوجیکل وار کھیل رہے ہیں نان مسلمس، تو وہ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ بالکل ایک نا ہمیں بہت زیادہ اچھی باتیں بتانے کے بیچ میں نا ایک ایسی بات بتا دیتے ہیں جو ہمارے بیچ میں جو ہے نا ہماری تھاٹس کو ایک دم بالکل چینج کر دیتی ہیں اور جو ہے نا وہ مطلب کہ ان کا جو پرپس ہے ہمیں اسلام سے دور کر دیتے ہیں. اس سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا صحیح بالکل صحیح. ماشاء اللہ بہت 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 اچھے مہاد بھائی. بالکل صحیح. اچھا غلط فہمی میں ہم اس بات مائک آف کر رہے ہیں. جی ہاں غلط فہمی میں ہم اس بات کا شکار ہیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ صحیح بات جہاں سے ملے لے لیں اور غلط بات جہاں سے ملے اسے چھوڑ دیں، لیکن غلط فہمی ہمیں یہ لگتی ہے کہ ہم واقعی میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ جملہ یہ سینٹینس ان لوگوں کے لیے ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں. جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں ان کے لیے یہ بات ہے، یہ جملہ ہے کہ صحیح بات جہاں سے ملے لے لیں اور غلط بات جہاں سے ملے چھوڑ. جب کسی کو یہی نہیں پتا کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے، اب مختلف میدانوں میں مختلف معاملے میں مختلف نالج اور ٹیچنگز کے اندر فرق اور ڈفرینس مختلف اعتبار سے کیا جاتا ہے. اس لیے ڈفرینس کرنا آنا چاہیے، اور ڈفرینس ظاہری بات ہے ہر بندہ تو کر نہیں سکتا کیونکہ ہر بندہ عالم نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں ڈھونڈنا ہے ایسا بندہ جو صحیح علم رکھتا ہو اس فیلڈ کا جس کے بارے میں ہم اس سے سوال کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے. ایک اسی کے اوپر ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں میں جو مہاد بھائی نے بات کی. مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آج کل غیر مسلم بہت زیادہ یہ اس جملے کو مشہور کر رہے ہیں کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے اور مسلمان اس دنیا کی سب سے بری قوم ہے. اسلام سب سے سچا مذہب ہے اور مسلمان اس دنیا کی سب سے بری قوم ہے. اور اس جملے کی وجہ سے اس سوال کرنے والے نے یہ بھی بتایا کہ اس جملے کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ خود بھی یہ جملہ بولنے لگ گئے ہیں اور مرعوب نظر آتے ہیں، متاثر نظر آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور مسلمان سب سے بری قوم ہے. اور آپ میں سے بھی بلکہ ہم میں سے بھی کئی لوگ واقعی میں اس بات کو پڑھتے ہیں. جی ہاں یہ بڑی اچھی بات میں کرنے لگا ہوں، سمجھیے گا اس کو. ہم یہ کرتے ہیں بات کئی دفعہ میں نے سنی کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے، چاہے ہم مذاق میں کرتے ہیں لیکن نان مسلم نے ہمارے اوپر ایسی محنت کی ہے کہ ہم مذاق میں اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں. اب اسلام سب سے اچھا ان مولانا محمود الحسن صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو نان مسلم غیر مسلموں نے ہمیں شہد کے اندر زہر ڈال کر دیا ہے. شہد کے اندر زہر ڈال کر دیا ہے. کس طرح؟ پہلا اس نے جملہ یہ کہا کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے، یہ شہد ہے. اس جملے کے ذریعے سے اس غیر مسلم نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں انصاف کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ واقعی میں اسلام سب سے سچا مذہب ہے. اب جب سننے والا یہ مان لے گا کہ بات کرنے والا انصاف سے کے ساتھ بات کرے گا تو اس کی ہر بات کو لینے لگ جائے گا، جیسے ابھی مہاد بھائی نے بات کی. اب جب اس نے اس بات کو سننے والے کے دل دماغ میں ڈال دیا کہ میں انصاف سے بات کر رہا ہوں تو شہد دے دیا، شہد کے اندر اگلا جملہ زہر کا بھی ڈال دیا کہ مسلمان سب سے بری قوم ہے. اس لیے
ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں مسلمان بننے کی, صحیح مسلمان, مکمل مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اب تھوڑا سا اس کا سمری پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ تینوں سوالوں کے جواب بہت اچھے دیے آپ نے. سمری یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجیکل وار, پھر ہم نے کہا پرپزز آف آئیڈیالوجیکل وار, پھر ہم نے فیلڈز آف آئیڈیالوجیکل وار, کن میدانوں کے اندر نان مسلمز نظریاتی جنگ مسلمانوں کے خلاف کھیل رہے ہیں. اب اس میں سب سے پہلا جو فیلڈ ہم نے پڑھی وہ ہے اورینٹلزم یعنی استشراق. اور اس استشراق کے پھر ہم نے ریسورسز پڑھے, 6 ریسورسز ہم نے پڑھے جس کے اندر بکس, ٹرانسلیشنز, نیوز پیپر, میگزین, سیمینارز, کانفرنسز, انسائکلوپیڈیا اور الیکٹرانک میڈیا شامل تھا. اب ہم سیکنڈ فیلڈ پڑھنے لگے ہیں. ہم نے پہلی فیلڈ پڑھی نا اورینٹلزم, سیکنڈ فیلڈ ہے سیکنڈ فیلڈ ہے جس کو کہتے ہیں امپیریلزم, سامراجیت جس کو کہتے ہیں. اچھا اس کی ڈیفینیشن سے پہلے یہ بڑا ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم 4 فیلڈز پڑھیں گے آئیڈیالوجیکل وار کی, 4 فیلڈز ہم پڑھیں گے. ایک ہے پہلی ہم نے پڑھ لی اورینٹلزم, دوسری ہے امپیریلزم, اور تیسری ہے گلوبلائزیشن, اور چوتھی ہے کرسچینٹی مشن. ان چاروں فیلڈز کے دو ڈیفینیشنز ہیں. ایک ڈیفینیشن پازیٹیو ہے, دوسری ڈیفینیشن نیگیٹو ہے. جو پازیٹیو ڈیفینیشن ہے, جو پازیٹیو تعریف ہے, وہ آپ کو گوگل پر ملے گی, مختلف کتابوں میں ملے گی, اورینٹلسٹ کی کتابوں میں, مستشرقین ویسٹرن پیپل کی کتابوں میں, ویسٹ اور یورپین رائٹرز کی کتابوں میں ملے گی. اور وہ جو تعریف ہوگی وہ صرف جملے اور الفاظ ہوں گے, حقیقت نہیں ہوگی. اور جو نیگیٹو تعریف ہے وہ تاریخی تعریف ہے, وہ حقیقی اوریجنل ڈیفینیشن اس کی وہ ہوگی. ریزلٹ اورینٹڈ تعریف وہ نیگیٹو تعریف ہوگی. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں استشراق اورینٹلزم ہم نے پڑھا نا, تو اس کی پہلی ڈیفینیشن جو آپ کو گوگل پر سرچ کرنے سے ملے گی وہ پازیٹیو ہوگی. آپ سمجھیں کہ واقعی میں اپیرنٹلی آپ کو لگے گا کہ واقعی میں یہ تو بالکل صحیح ہے. استشراق کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ مشرق کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ مسلمان یا دوسرے ہوں, لیکن ہم نے اسپیشلی مسلمانوں کی بات کی تھی, ان کے علوم کو سیکھنا, کلچر کو سیکھنا, لینگویجز کو سیکھنا. اب اس سے پازیٹیو فیکٹر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ دوسرے ریلیجنس کو پڑھے ہیں, اس سے تو وہ مسلمان ہوں گے, قرآن پڑھیں گے, ظاہر ہے متاثر ہوں گے قرآن سے, مسلمان ہو جائیں. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا اس بات کو, یہ جو انہوں نے ڈیفینیشن مشہور کی ہے ان کا آبجیکٹو اورینٹلزم سے یہ نہیں ہے. آبجیکٹو کیا ہے؟ شکوک و شبہات ڈالنا. اسی طرح ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ فیلڈ امپیریلزم, اس کی جو پازیٹیو تعریف ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ کسی ملک کی طاقت اور اس میں موجودہ حالات اور وسائل اور مختلف سورسز ہیں, ان میں اضافہ کرنا اور اس دوسرے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا, یہ ہے امپیریلزم. دوسرے کسی ملک یا کسی قوم یا دوسرے کسی علاقے کے اندر جو حالات ہیں, جو وسائل ہیں, جو سورسز ہیں, اس کے اوپر خود اس کے اندر شامل ہونا, خود ان کو کنٹرول حاصل کرنا, اور اس کے ذریعے سے کیا کرنا, دوسرے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا, دوسرے ملک کے حالات کو اچھا کرنا, اس کی ایجوکیشنل سسٹم کو, پولیٹیکل سسٹم کو, اکانومک سسٹم کو, اور غربت کو, مسائل کو ختم کرنا اور اچھے حالات کی طرف لے کے جانا. یہ ہے پازیٹیو تعریف اس کی امپیریلزم. اور یہ ظاہری تعریف ہے, صرف الفاظ ہیں, حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ امپیریلزم کے ذریعے سے نان مسلمز چاہتے کیا ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی علاقے یا کسی دوسرے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر اپنے لوگوں کے ذریعے سے, اپنی طاقت کے ذریعے سے, اپنی آرمی کے ذریعے سے, اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے, جاسوسوں کے ذریعے سے دوسرے ملک کے وسائل کو اپنے قابو میں لے لینا, دوسرے ملک اور قوم کے سورسز کو اپنے قابو میں لے کر لوٹنا شروع کر دینا. یہ ہے امپیریلزم. یہ وہ تعریف ہے جو حقیقی ہے, ریزلٹ اورینٹڈ. جو ابھی تک نتائج سامنے آئے ہیں امپیریلزم سے, وہ اس تعریف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب اس کے ہم چند ایگزامپلس لیتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن بالکل واضح سمجھ میں آئے گی. آپ بورڈ پہ دیکھیں, ایسٹ انڈیا کمپنی امپیریلزم کی بالکل سادہ مثال ہے کہ وہ آئے, اور امپیریلزم کی اگر ہم اپیرنٹ تعریف ڈیفینیشن دیکھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ وہ آئے تھے مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے حالات کو اچھا کرنے, اور لے کر کیا گئے آپ سب جانتے ہیں. پاک اسٹڈیز میں ایک پورا لمبا ٹاپک ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. بیت المقدس فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا کرنے آئے تھے, وہاں کے ذخائر اور وہاں کے بہترین قسم کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا. اسی طرح بوسنیا میں, ٹرکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتے تھے ویسٹرن اور یورپین پیپلز اور امریکہ. اسی طرح سعودیہ کے اندر پیٹرولیم انڈسٹریز کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے, ان کی کیا بزنسز چل رہے ہیں آپس میں, اور کتنا کنٹرول مغرب کو ہے پیٹرولیم انڈسٹریز کے اوپر سعودیہ کے اندر یا دوسرے گلف کنٹریز کے اندر. یہ حالات حاضرہ سے علم کا علم رکھنے والا شخص بہتر انداز میں جان سکتا ہے. تو یہ چند ایگزامپلز ہیں اس امپیریلزم کی جس کو ہم اس آئیڈیولوجیکل وار کے ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سامراجیت یا امپیریلزم کا مقصد کیا ہے نان مسلمز کا. تو اس کا مقصد بالکل واضح ہے. وہ کیا, مسلمانوں کو ترقی سے روک دینا. اب ظاہر ہے جب نان مسلمز کسی مسلمان کنٹری میں جا کر ان کے سورسز اور وسائل کے اوپر کنٹرول کریں گے, قبضہ کریں گے, تو اب مسلمان خود تو ان سے فائدہ اٹھانے سے رک جائیں گے. پیٹرول کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب مسلمانوں کو ترقی سے روکنا, اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس جو وسائل ہیں, جو قدرتی نیچرل گفٹس ہیں ان کی زمین کے اندر, پہاڑوں کے اندر, درختوں کے اندر, مختلف جگہوں کے اندر, ان کو لوٹنا شروع کر دینا, اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا. اچھا, تیسرا کیا ہو سکتا ہے, مسلم کنٹریز, مسلم ورلڈ, اسلامک ورلڈ کے اوپر قبضہ کرنا, کنٹرول کرنا, ان کے ہاتھ بازوں کو شل کر دینا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ نہ ہلا سکے ہمارے خلاف. اور چوتھا کیا ہو سکتا ہے, مسلمانوں کا دنیا سے الٹیمیٹلی خاتمہ کر دینا, تاکہ مسلمان یہاں دنیا پہ رہی نہیں, ان کا راج بھی نہ ہو سکے, کنٹرول بھی نہ ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ اوپر سب حالات دیکھ رہے ہیں. اور کل کی جو ٹاپک ہوگی, بیچ میں بات کر دیتا ہوں, کل کا جو آخری لیکچر ہوگا ہمارا آئیڈیولوجیکل بہت قیمتی ہے. صرف 2 باتیں اس میں ہوں گی, صرف 2 باتیں, لیکن وہ ہمارا نا عملی پریکٹیکلی ہمیں کرنا کیا ہے, وہ اس بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. ضرور اس کے اندر آپ ٹائم پہ پارٹیسپیٹ ہو جائے گا. اچھا, اب یہ چند ایگزامپلز ہم نے پڑھنی. اچھا, آپ میں سے یو این او کی ڈیریویشن ہر کوئی جانتا ہے, یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں اس کو. اب یو این او ایک خود, یو این او کو مطلب کیا ہے, یونائٹڈ نیشن, اقوام متحدہ. مطلب یہ کہ جتنی بھی اقوام ہیں, جتنی بھی نیشنز ہیں, چاہے وہ جس ریلیجن سے بھی تعلق رکھتے ہیں, مسلمانوں کے علاوہ, مسلمز کے علاوہ, وہ تمام کیا ہو چکی ہیں, یونائٹڈ ہو چکی ہیں, متحد ہو چکی ہیں. کس کے خلاف متحد ہو چکی ہیں, مسلمز کے خلاف متحد ہو چکی ہیں. مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے متحد ہو چکی ہیں. یہ ہے یونائٹڈ نیشنز. اور امپیریلزم کا آبجیکٹو اور ایم اور گول بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ختم کیا جائے. اب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت فائدہ ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں گروپس میں ڈال دینا, ان کے آپس کے تعلق کانٹیکٹ کو ختم کر دینا, ایک دوسرے کی تاکہ یہ مدد نہ کر سکیں, ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نان مسلمز کے خلاف طاقت اور پاور نہ بن سکیں. اور یونائٹڈ نیشن اور نان مسلمز کنٹریز, نان مسلمز سارے کے سارے, چاہے جیوز ہیں, کرسچنز ہیں, ہندوز ہیں, سارے یونائٹڈ ہو جائیں. کس کے خلاف, مسلمز کے خلاف. یہ میں باتیں جذبات سے نہیں کر رہا, یہ میں ان کی مستشرقین اورینٹلسٹ کی بکس کا مطالعہ کر کے بتا رہا ہوں. اگر آپ ان کی مستشرقین پڑھیے گا نہیں, کیونکہ ہر کسی یعنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے پہلے ان کے نالج کو پڑھنے کے لیے, یا جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہونی چاہیے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ باتیں ان کی کتابوں میں ملیں گی. وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس لیے امپیریلزم کا مقصد ہمارا یہ ہے, اورینٹلزم کا ہمارا مقصد یہ ہے, گلوبلائزیشن سے ہمارا یہ آبجیکٹیوز اور ایمز ہیں. بالکل واضح, وہ خود اعتراف کرتے ہیں. بلکہ بش جو امریکہ کا صدر تھا, وہ کئی سپیچز میں اس بات کو بالکل واضح کر چکا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اس کی ایک واضح سی مثال ہے. تو ان ایگزامپلس کو آپ ذہن میں رکھیں, اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجیے. اچھا, ساتھ ہے تھرڈ جو فیلڈ ہے, 2 فیلڈز ہم نے پڑھ لی. تھرڈ فیلڈ ہے گلوبلائزیشن, جس کو اردو میں کہتے ہیں عالمگیریت. ٹھیک ہے, گلوبلائزیشن. اس کی بھی وہی 2 تعریفیں ہیں. ایک جو آپ کو گوگل یا ویکیپیڈیا پہ ملے گی یا کسی انسائکلوپیڈیا میں دیکھنے کو ملے گی, اور ایک وہ
جو پیور ہے, جو حقیقی ہے, جو ریزلٹ اورینٹڈ ہے, جو بالکل واضح نتائج جس کے سامنے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اس کا تعلق ہے. تو پازیٹیو تعریف جو گوگل پہ آپ کو ملے گی وہ کیا ہے, گلوبلائزیشن کی, کہ ساری دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دینا, ایک دوسرے, تاکہ چاہے وہ بزنس سے متعلق ہو, ایجوکیشن سے متعلق ہو, پولیٹیکل سسٹم سے متعلق ہو, ساری کے ساری کنٹریز ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, آپس میں تعلق, آپس میں بزنس کرنا آسان ہو جائے, سارے دنیا کے اندر ایک گاؤں کی طرح بن جائے. جیسے ایک گاؤں کے اندر ایک ہی دکان سے سارے راشن خریدتے ہیں, ایک ہی جگہ سے دودھ لینے جاتے ہیں, ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہیں, تو یہ گلوبلائزیشن, ساری دنیا کو ایک جگہ بنا دینا, بڑا بالکل عام اور جنرل سی بات ہے گلوبلائزیشن, تو آپ لوگ سب جانتے ہیں. لیکن اب اس کی نیگیٹو تعریف ہو کیا رہی ہے, یعنی ایمز کیا ہیں, گولز, ایمز کیا ہیں نان مسلمس کے گلوبلائزیشن کے کو ریسورس بنا کر یا ذریعہ بنا کر, وہ ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نیشنز ہیں, جتنے بھی قومیں ہیں, جتنے بھی کنٹریز ہیں, ان کے بزنس, ایجوکیشن, پولیٹیکل سسٹم کو ختم کر کے صرف ایک بزنس, ایک کلچر, ایک ایجوکیشن, ایک پولیٹیکل سسٹم قائم کرنا, اور وہ کس کا ہو, امریکہ کا ہو, مغرب کا ہو, یورپ کا ہو, جس میں سے امریکہ ظاہری بات ہے سب سے اغلب, سب سے ظاہر اپیرنٹ ہے اور جو واضح ہے. اب ایم ان کا یہ ہے گلوبلائزیشن سے کہ امریکہ کے اندر جو کلچر اور سویلائزیشن ہو, امریکہ کی جو لینگویج ہو, امریکہ کی جو ایجوکیشنل سسٹم ہو, امریکہ کے جو بزنس اور اکانومی کے بیسکس اور رولز ہوں, وہ رائج ہو جائیں ساری دنیا کے اندر. اور آپ آس پاس دیکھیں تو وہ اس مقصد کے اندر کسی حد تک کامیاب ہو بھی چکے ہیں. تو یہ ان کا مقصد ہے, ٹھیک ہے. تعلیمی, سیاسی, ثقافتی, معاشی, کلچر, سویلائزیشن خاص طور پر بہت اہم ہے. ہمیں اپنے کلچر کو قائم کرنا چاہیے, قائم رکھنا چاہیے, اپنی سویلائزیشن کو اسلامک سویلائزیشن کے مطابق کرنی چاہیے, اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو یہ گلوبلائزیشن کے ذریعے سے وہ یہ محنت کر رہے ہیں کہ امریکہ ساری دنیا کا ایک پاور بن جائے, ایک گاڈ بن جائے, اور جو حکم وہاں سے آئے جس بھی فیلڈ سے متعلق وہ ساری دنیا کے اندر رائج ہو جائے. اب فیلڈز آف گلوبلائزیشن کیا ہو سکتی ہیں, یعنی گلوبلائزیشن کو وہ کس میدان کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں, تو وہ یہ 4 ہی ہیں جس کا میں نے ابھی نام ذکر کیا, پولیٹکس, اکانومی, سویلائزیشن اور ایجوکیشنل سسٹم, یہ 4 چیزیں. اب ایمز کیا ہیں ان کے گلوبلائزیشن سے؟ پہلا کیا ہے, تمام دنیا کی چاروں سسٹم کو, یہ جن کا میں نے نام لیا, ختم کر دینا, اور ان تمام دنیا کے اندر ایک ہی سسٹم قائم کرنا, ایک ہی سسٹم اپلائی کرنا ہر فیلڈ سے متعلق جو ہو, اور وہ سسٹم کس کا ہو, مغرب کا ہو, امریکہ کا ہو. تو یہ چند نام آپ کو نظر آ رہے ہیں بورڈ پہ: IMF, WTO, ورلڈ بینک, نیو ورلڈ آرڈر کانسیپٹ, لیگ آف نیشنز, UNO. یہ چند ایگزامپلز ہیں, اس کے کئی اور بھی ہو سکتے ہیں. NGOز, یہ تمام چیزیں گلوبلائزیشن کے ذریعے سے, نام ان کا گلوبلائزیشن ہے, یہ ہیں فیلڈ, یہ ہیں ریسورسز جن کے ذریعے سے نان مسلم گلوبلائزیشن کے مقاصد کو پورے کر رہے ہیں. اب ان کی ڈیٹیل آپ خود اس کی تفصیل پڑھ لیجیے گا بعد میں, یا بعد میں ڈسکس کرنا ہو انڈیویجولی تو رابطہ کیجیے گا, کہ وہ ان چند ناموں کو, ان چند آرگنائزیشنز کو کیسے استعمال کر رہے ہیں گلوبلائزیشن کے مقاصد کے لیے. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے ریسورسز آف گلوبلائزیشن. اس کو ہم جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. پہلا ہے, آپ اس اسکرین شاٹ لے لیں اس بورڈ کی, بلکہ آپ 10 پارٹیسپینٹس ہیں. اچھا, بس ہمارا تقریباً 5 یا 6 منٹ کا لیکچر رہ گیا ہے. آپ ایسا کریں, دوبارہ اس میٹنگ کو جوائن کر لیں, لنک پہ کلک کر کے دوبارہ اس میٹنگ کو جوائن کر لیں.